صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاۃ والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکریم، وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی الباب الخامس مکتوب ثلاث کلمات لا تتبعوا الہوی فالہوی یخالف الایمان، صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، دعائے سلامتی و زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد محمد۔ اس سے بہتر انداز سے مل کر بآواز بلند صلوات دیا کریں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سفر آخرت کے عنوان کے ذیل میں ہماری گفتگو مسلسل جاری و ساری ہے، اور آج یہ سلسلہ گفتگو اپنے 39ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ 48 مجالس الحمدللہ اس موضوع پر ہم کر چکے ہیں، اور آپ کی خدمت میں اس بات کو بارہا بیان کیا کہ یہ سفر آخرت دنیاوی سفر کی طرح بالکل نہیں ہے۔ سفر آخرت کی آسائشیں الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، سفر آخرت کی مصیبتیں الگ ہیں، سفر آخرت کے مراحل الگ ہیں۔ دنیا میں جو انسان کو آسائشات ملتی ہیں، جو انسان کو نعمتیں ملتی ہیں، وہ دنیا ہی کی حد تک رہنے والی ہیں، دنیا میں نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں، اور آخرت میں جو نعمتیں انسان کو ملنے والی ہے وہ نعمتیں ابدی زندگی کی طرح رہنے والی ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنی آفتیں آتی ہیں وہ سب کے سب ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی، تمام کی تمام پریشانیاں ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی، چاہے وہ پریشانیاں قدرتی طور پر ہو یا انسان کے اپنے گناہ کی بنیاد پر ہو، چاہے جیسی بھی پریشانیاں ہوں۔ بالفرض جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کئی پریشانیاں آتی ہے، کہیں پر زلزلہ آ گیا، زلزلہ آیا تو یہ ختم ہونے والا ہے یا نہ ختم ہونے والا ہے؟ ختم ہونے والا ہے، ایک اس کا اختتام ہے، زلزلہ آئے گا، تباہی ہوگی، ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر بالفرض کہیں پر طوفان آ گیا، کہیں پر سیلاب آ گیا، تو یہ طوفان اور سیلاب جو دنیا میں آیا ہے یہ ختم ہونے والا ہے یا باقی رہنے والا ہے؟ ختم ہونے والا ہے۔ اس کی ایک مدت ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، یہ ایک وقت کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا، یہ ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے قدرتی آفات جو پروردگار عالم کی طرف سے بھی اگر دنیا میں آ رہی ہیں تو ختم ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے جو انسان دنیا میں خود پریشانیاں جھیل رہا ہے، جیسے بالفرض خدا نہ خواستہ کسی گھر میں آگ لگ گئی، ٹھیک ہے، اور جو موجود اندر انسان تھے وہ جل گئے اور جھلس گئے آگ میں، تو یہ جو آگ لگی ہے گھر پر، یہ مکان پر جو آگ لگ گئی، یہ جو آگ میں جل کر خاکستر ہو گیا مکان، تو یہ کیا آگ ختم ہونے والی ہے یا باقی رہنے والی ہے؟
ختم ہونے والی ہے، کیونکہ یہ آگ دنیا کی آگ ہے، یہ جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے، اس کا ایک اینڈ موجود ہے، ختم ہو جائے گی. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے. دعائے کمیل میں ابھی آپ نے یہی جملے پڑھے، ٹھیک ہے. مولا نے کیا فرمایا کہ پالنے والے میں دنیا کی پریشانیاں اور مصیبتیں تو برداشت کر نہیں سکتا، کہ جو کون سی ہے مصیبتیں جو کم مدت کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو آسان ہوتی ہے، جن کو برداشت کرنا آسان ہے، جن کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گی، جس کے بارے میں ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ مشکل ہے تو اس کے بعد آسانی آ جانے والی، ٹھیک ہے. لیکن آخرت میں یہ معاملہ نہیں ہے. آخرت میں تو پھر انسان اس بات کے لیے تیار رہے کہ اگر مصیبت آ گئی تو پھر وہ ختم ہونے والی نہیں، کیونکہ وہ جو مصیبت ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ابدی زندگی کے ساتھ ہے. وہ آخرت کی دنیا وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے. لہٰذا سامعین محترم آپ غور کیجئے کہ ایک انسان دنیاوی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کتنا جو ہے وہ جد و جہد کرتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے. صحیح ہے. بالفرض گھر میں چوری نہ ہو جائے تو سیکیورٹی گارڈ رکھتا ہے. صحیح ہے. گھر میں آگ نہ لگ جائے تو اس کے لیے پہلے سے انتظامات کر کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی اور مصیبت نہ آ جائے، انتظامات پہلے سے ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ انسان کتنا بے وقوف اور کتنا نادان ہے کہ ابھی چونکہ اس کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ابھی چونکہ اس نے آخرت کی جو ہے وہ مشکلات دیکھی نہیں، آخرت کی پریشانیاں دیکھی نہیں، اس وجہ سے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جو مولا کا فرمان ہے نا، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، یہ تمام کے تمام لوگ جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب سو رہے ہیں. کب جاگیں گے؟ اذا ماتوا انتبہوا، مریں گے تو جاگ جائیں گے، پھر آنکھیں کھلے گی قبر میں جا کر. حالانکہ دیکھا جائے تو اس کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، دنیا والوں کی نگاہوں سے چلا گیا، لیکن جب قبر میں جا کے آنکھیں کھلے گی پھر اصل میں جاگے گا کہ یہ جو دنیا میں جی رہا تھا وہ غفلت کی زندگی جی رہا تھا. ٹھیک ہے. تو خوش نصیب انسان وہ انسان ہے کہ جو کامیاب ہو کر چلا جائے، اور ناکام ترین انسان وہ ہے کہ جو اس سفر میں ناکام ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو برزخ پر جب ہماری تقریر ہو رہی تھی تو جب برزخ کا بالکل اینڈ ہوگا، جب قیامت کا میدان سج جائے گا تو ہوگا کیا؟ دو طریقے کے گروہ ہوں گے قیامت کے میدان میں. برزخ جب اینڈ ہو گئی، قیامت کا آغاز ہوا، قیامت کا میدان سج گیا، تو اب لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا اور سب کو ایک ڈیسٹینیشن بتا دیے، ایک جو ہے وہ مرحلہ بتا دیا، ایک جگہ بتا دی، ایک مکان بتا دیا، وہاں سب دوڑ کر جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. سب کو وہیں پر دوڑنا ہے، سب وہیں جا رہے ہوں گے اس میدان کی طرف. جب جا رہے ہوں گے تو دو طریقے کے گروہ ہوں گے. ایک گروہ وہ ہوگا جو پروردگار عالم سے شکایت کر رہا ہوگا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو پروردگار عالم کا شکر کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ سوچ سکتے ہیں میدان قیامت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پروردگار عالم کا شکر کرنے والے ہوں گے، پروردگار عالم کا شکریہ ادا کریں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے میدان میں بھی پروردگار عالم سے شکوے شکایت کریں گے. یہ شکوہ شکایت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ چونکہ برزخ میں عذاب جھیلتے ہوئے آ رہے تھے، اب جب آنکھوں سے قیامت کا عذاب دیکھیں گے تو پھر شکوہ کریں گے، پالنے والے وہیں ٹھیک تھے، یہاں کیوں لے آیا؟ یہ میدان قیامت میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ عذاب جو ہے وہ تھوڑا تھا، وہ عذاب کیا کم تھا جو ہم جھیل رہے تھے، اب تو ہمیں یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شکریہ کرنے والے ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں برزخ میں نعمتیں مل رہی ہوں گی. تو جب آئیں گے اور آنکھوں سے اپنی جو ہے وہ نعمتیں دیکھیں گے تو کہیں گے پالنے والے وہ نعمتیں تو کچھ بھی نہیں تھی جو برزخ میں تو نے دی تھی. یہ نعمتیں ہیں ابدی نعمتیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں حاصل ہو جائیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائیں گی. اور وہاں پر وہ بھی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہاں پر شکریہ ادا کرنے والے. تو فیصلہ ہم انسانوں پر منحصر ہے. ٹھیک ہے. کہ سفر آخرت ہمیں کیسے طے کرنا ہے ہم طے کریں گے. اس مرحلے میں ہمیں پریشانیاں جھیلنی ہے، آسائشات کے ساتھ جانا ہے ہم طے کریں گے. ہمیں بڑے عزت کے ساتھ اور پروٹوکول کے ساتھ چلنا ہے یا مار کھاتے ہوئے اور جو ہے وہ ذلت کے ساتھ جانا ہے، یہ بھی ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہے. قبر سے اٹھنا ہے تو مسکراتے ہوئے اٹھنا ہے یا جو ہے وہ ذلیل اور جو ہے وہ رسوا چہرے کے ساتھ اٹھنا ہے، یہ بھی ہمیں طے کرنا ہے. ہم جو ہے وہ طے کریں گے. اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے بائیں ہاتھ میں ملے ہمیں طے کرنا ہے. ہم طے یہاں سے کر کے جائیں گے کہ ہمیں وہاں پر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے دنیاوی سفر میں انسان سارے انتظامات پہلے کر کے جا رہا ہے، ویسے ہی آخرت کے انتظامات یہیں سے پہلے کر لیجیے. یہیں پر جو ہے وہ انسان ساری چیزیں طے کر لیجیے کہ وہاں پر کیا کیا کرنا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. تو اب ہم نے مختلف مراحل پر گفتگو کی. قبض روح سے ہماری بات کا آغاز ہوا تھا اور الحمدللہ جو ہے وہ مختلف مرحلوں پر گفتگو کرتے کرتے ہم جنت اور جہنم کے دروازوں پر آ گئے. ٹھیک ہے. اور جہنم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا پہلے ہی، ایک ایسی ہولناک اور ایسی ایک خوفناک جگہ کہ جس کے متعلق ائمہ معصومین علیہ السلام، اولیاء خدا، انبیاء کرام جب سنتے تھے تو لرز جاتے تھے، ان کا وجود لرز جایا کرتا تھا. جو اللہ کے دوست اور اللہ کے مقرب بندے تھے وہ جب جہنم کے آگ کے بارے میں سنتے تھے تو بے ہوشی سے گر پڑتے تھے. پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ کس طریقے سے ایک خاتون مسجد نبوی میں آئی اور رسول اللہ نے 2 آیتوں کی تلاوت کی فقط اور فقط سورہ ہجر کی، بے ہوش ہو کر وہیں پر گر گئی اور کہا یا رسول اللہ میں نے جہنم کے متعلق وہ آیتیں سن لی کہ جہنم میں ہر انسان کو مختلف دروازوں سے جو ہے وہ گزارا جائے گا اور ہر حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے. بے ہوش ہو کر وہیں پر گر گئی. یہ ہے اللہ والے، یہ ہے اولیاء. ہم چونکہ گنہگار ہیں، دلوں پر جو ہے وہ تالے پڑ چکے ہیں، آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، کانوں پر پردے پڑ چکے ہیں، لہٰذا کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سنائی دے دیتا، اور اپنی جو ہے وہ دنیا میں مست جو ہے وہ مگن ہو کر چل رہے ہیں. یہ مولا کا فرمان بار بار یاد کیجیے،
لوگ مریں گے تب جاگیں گے، تب آنکھیں انسان کی جو ہے وہ کھلے گی۔ اب یہ جہنم، اس کے متعلق ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر آتے ہیں اپنی روایت پر۔ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پانچویں امام کی ایک حدیث ہے اور مولا کے اصحاب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا نے ایک حدیث بیان فرمائی، اس کے کچھ کلمات میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا اور اس کو کوشش کیجئے گا کہ محسوس کر سکیں اور جو ہے وہ اس کو پرکھ سکے روایت کو۔ مولا فرماتے اِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَتَعَاوَوْنَ فِيهَا كَمَا يَتَعَاوَى الْكِلَابُ وَالذِّئَابُ۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں نا، ان کا حشر مولا بیان کر رہے ہیں اس روایت میں کہ کیا کیا ہوگا وہاں پر ان کے ساتھ۔ مولا کہتے ہیں جب جہنم میں جہنم والوں کو پھینک دیا جائے گا تو کیا ہوگا، یتعاوون فیہا، وہ وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے۔ اس کو کمپیئر کرتے رہیے دنیا کی مصیبتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ دنیا میں انسان گھر میں آگ لگ گئی، جھلس کر مر رہا ہے، ایک اینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جو ہے وہ کتنا چیخے گا، کتنا چلائے گا، ایک وقت تو ہے کہ موت آ جائے گی، لیکن جو ہے وہ یہ آخرت کا جو ہے وہ میدان ہے، یہ جہنم ہے، یہاں پر موت نہیں آنے والی ہے۔ لہذا فرمایا کہ یہاں پر چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے۔ کیسے روئیں گے؟ کما یتعاوی الکلاب والذئاب، ویسے ہی چیخیں گے، ویسے ہی روئیں گے جیسے بھیڑی اور کتے رویا کرتے ہیں، ویسے ہی وہاں پر چیخیں گے، ٹھیک ہے؟ کبھی آوازیں سنیے، خوفناک آوازیں آپ نے ان جانوروں کی، ان جنگلی جانوروں کی کیسی آوازیں ہوتی ہیں، وہاں پر ویسے چلا رہے ہوں گے اور چیخ رہے ہوں گے۔ اچھا، اور کیا ہوگا ان کے ساتھ وہاں پر؟ مولا نے فرمایا کہ جب انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا تو سب سے پہلی بات فرمایا یہاں پر وہاں پر یہ کتوں کی طرح اور بھیڑیوں کی طرح وہاں پر چیخ رہے ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے۔ اچھا، اور مولا نے اپنے صحابی سے فرمایا جو وہاں پر ایک بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا عمر ابن ثابت، مولا نے فرمایا فما ظنک بقوم یا عمر، فرمایا اے عمر اس قوم کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لا یقضى علیہم فلا یموتوا فیموتوا، فرمایا کہ وہاں پر ان کو موت نہیں آئے گی، وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہوں گے، وہاں پر رو رو کر ایک ہی بات کہہ رہے ہوں گے، پالنے والے ہمیں فنا کر دے، ہمیں موت دے دے، ہمیں ختم کر دے، ہمارے نام و نشان مٹا دے، ہمیں مرنا ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس عذاب کو مزید نہیں جھیلنا۔ فلا یقضى علیہم، موت تو آئے گی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور موت کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ یہ دنیا کی جو ہے وہ صفت ہے کہ یہاں پر موت آ جایا کرتی ہے، آخرت میں موت نہیں آنے والی، وہ تو میدان ایسا ہے جہاں پروردگار عالم نے موت کو بھی موت دے دی ہے، اب وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ ولا یخفف عنہم من عذابہم، اچھا پالنے والے اگر موت نہیں دے رہا تو عذاب میں کچھ کمی بیشی کر دے، تھوڑا سا تخفیف دے دے، صحیح ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ مل جائے ہمیں، کیا کہا جائے گا؟ ولا یخفف عنہم من عذابہم، وہاں پر انہیں عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی نہیں کی جائے گی، وہ چلا رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے۔ عطاشٌ فیہا جیاع، وہاں پر بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ بھوک اور پیاس سے ان کا حال برا ہو جائے گا۔ قلیلۃ ابصارہم، ان کی آنکھوں کی روشنائی کم ہو جائے گی، عذاب جھیلتے جھیلتے ان کی آنکھوں کی روشنائی کم ہوگی، اب انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، کم نظر آنے لگے گا۔ اچھا کیا ہمیشہ کم روشنائی رہے گی؟ نہیں، آگے چلیے، صم بکم عمی، اندھے ہو جائیں گے، بہرے ہو جائیں گے اور گنگے ہو جائیں گے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ عذاب جھیلتے جھیلتے ان کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ اب آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اب کانوں سے کچھ سنائی نہیں دیتا، اب زبان سے کچھ بولا نہیں جاتا۔ اچھا یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ وَمِنَ الْحَمِيمِ يَشْرَبُونَ، جہنم کا کھولتا ہوا پانی وہاں پر پینے والے ہوں گے۔ وَمِنَ الزَّقُومِ يَطْعَمُونَ، فرمایا اور وہاں پر جو زقوم نامی ایک درخت ہے، جو زہریلا درخت ہے، اس سے کھاتے پیتے ہوں گے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ لیکن موت تو نہیں آئی ہوگی، تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَبِالْكِلَابِ يَطْمَحُونَ، اور جہنم کے کتوں کے ساتھ رہیں گے، شیطانوں کے ساتھ ان کا ڈھیرا ہوگا۔ آخری جملہ مولا کا فرمایا اذا ادعوا له، فرمایا جب یہ دعا کریں گے، فلا یستجب لهم، اذا ادعوا فلا یستجب لهم، جب یہ دعا کریں گے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اذا سألوا حاجتا، جب پروردگار عالم سے حاجت کا سوال کریں گے، کوئی چیز مانگیں گے جہنم میں، پروردگار عالم کسی قسم کی اس کی حاجت جو ہے وہ پوری نہیں کرے گا۔ پھر مولا نے فرمایا هذه حال من دخل النار، یہ اس شخص کا حال ہے جو جہنم میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ نہ کسی قسم کے عذاب میں تخفیف، نہ کوئی چیخ و فریاد سنائی جائے گی، نہ جو ہے وہ کوئی عذاب میں کمی آئے گی، نہ کوئی اس پر رحم کیا جائے گا، فرشتے ویسے ہی کوڑے ماریں گے، ویسے ہی جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، یہ جہنم، ٹھیک ہے؟ تو یہ عرض جو ہے وہ ہمیشہ میں کیوں بیان کرتا ہوں یہ روایت ہے، انسان کوشش کرے، میں نے پہلے ہی بیان کر دیا، کامیابی اور ناکامی دو چیزوں پر منحصر ہے بس، جنت میں چلے گئے کامیاب ہے، جہنم میں چلے گئے ناکام ہو گئے، ٹھیک ہے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کے بعد، کب باہر آئیں، کب اہل بیت علیہ السلام شفاعت کریں، کوئی طے شدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے پہلے ہی اپنی زندگی میں فرمایا کہ دیکھو یا معاشر الشیعہ، اے شیعوں کے گروہ، اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے پیچھے چلنے والوں، دیکھو کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرمندگی اور باعث عار مت بننا، ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے ہمیں بھی وہاں پر جو ہے وہ شرمندہ ہونا پڑے۔ ہوتا کیا ہے، ایک بیٹا اگر جو ہے وہ کوئی غلطی کرے گا تو ہوگا کیا، باپ کی تعریف کی جائے گی، بیٹا اگر غلطی کرے گا تو کیا ہوگا،
باپ کی رسوائی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے وہ اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو ہم میں سے کسی کی وجہ سے خدا نخواستہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی ایک کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا کتنے دروازے بیان ہو گئے اب تک؟ 4 دروازے بیان ہو گئے. اب رسول اللہ بیان کرتے ہیں وعلی الباب الخامس مکتوب ثلاث کلمات. فرمایا جہنم کا 5واں دروازہ، اس پر بھی 3 کلمات لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 3 باتیں اس پر بھی تحریر ہوئی ہے. یا رسول اللہ کون کون سی باتیں لکھی ہوئی ہے؟ سب سے پہلی بات توجہ رکھیے گا، لا تتبعوا الہوی فالہوی یخالف الایمان. ہوا کی اتباع مت کرنا، ہوا ایمان کے مخالف ہے. ہوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ والی ہوا نہیں ہے. کون سی ہوا؟ جزاکم اللہ. خواہشات نفس. صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کے ان کے لیے، اللہم صلی علی محمد. خواہشات نفس کی پیروی مت کرنا، ٹھیک ہے، جو تمہارا نفس کہہ رہا ہے، جو تمہارا نفس تمہیں کسی بات پر اکسا رہا ہے، اس کی پیروی مت کرنا. اگر تم نے ایسا کر لیا یہ تمہیں تمہارے ایمان کے مخالف لے جائے گا، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ممکن ہے تم دنیا سے جاؤ تو تمہارا ایمان تمہارے ہاتھوں سے نکل چکا ہو، ٹھیک ہے. اب دیکھیے نفس کی جو ہے وہ کئی قسمیں علماء نے بیان کی ہے. کوئی بتا سکتا ہے کون سا ہمارا نفس ہے جو گناہوں پر اکساتا ہے؟ اچھا دیکھیے میں پہلے یہ سمجھانے کے لیے جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. دیکھیے ہمیں جو ہے وہ فقط اور فقط شیطان نہیں بہکاتا، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے فقط اور فقط شیطان جو ہے وہ ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے، ہمارے پیچھے مسلسل لگا ہوا ہے اور بہکا رہا ہے. نہیں، اس نے ایک کام کر دیا. کیونکہ روایت کے جملے، ایک انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ گناہ کرتا جاتا ہے، وہ سیاہ نقطہ بڑھتا 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 ایسا ہوتا ہے پورا دل گھیر لیتا ہے. اب اس پر نصیحت کا اثر نہیں ہوگا، اب اس پر جو ہے وہ کسی جو ہے وہ اچھی بات کا اثر نہیں ہوگا، یہ وہ مرحلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ انسان وہ ہوتا ہے کہ اب اسے شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی، اب یہ اپنے نفس پر چلتا ہے. اس کا نفس جو کہے گا اس پر چلتا جائے گا. یہی وجہ ہے آپ دیکھیے ماہ رمضان میں کیا ہم سنتے خطبہ شعبانیہ میں، شیطان کہاں ہوتا ہے؟ ماہ رمضان میں بند ہوتا ہے، قید میں ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ تو بند ہے، پھر بھی گناہ ہو رہے نہیں ہو رہے، پھر بھی جو ہے وہ لوگوں کی ویسے ہی گستاخیاں ہو رہی ہیں، ویسے ہی گالم گلوچ، ویسے ہی جھوٹ. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ شیطان کو تو بند کر دیا. سارے شیطان جتنے، سب کو اللہ نے قید میں ڈال دیا، سب کو جہنم کی جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. اب جب تک جو ہے وہ جہنم سے نہیں نکلے گا، جب تک کیا رمضان ختم نہیں ہو جاتا، ماہ رمضان کا اختتام نہیں ہو جاتا. تو یہ بہکانے والا کون ہے؟ یہ اکسانے والا کون ہے انسان کو؟ یہ اس کا اپنا ہی نفس ہے، ٹھیک ہے. یہ جو گناہ کر کر کے آلودہ ہو گیا. اب دیکھیں نفس کی کئی قسمیں جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے. ایک ہے نفس امارہ. یہ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو گناہ کی طرف بہکائے گا، ٹھیک ہے، لے جائے گا گناہ کی طرف. انسان جو ہے وہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، بالفرض خدا نخواستہ کسی مومن سے جھگڑا کرنے کے لیے جا رہا ہے، جاتے جاتے رک جاتا ہے ایک مرتبہ، ٹھیک ہے. لیکن پھر خیال آتا ہے نہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو اب میں بھی ایسا ہی کروں گا. یہ اکسانے والا کون ہے؟ یہ نفس امارہ ہے. امارہ کس کو کہتے ہیں؟ حکم دینے والا. وہ آپ کو حکم دے گا بار بار، جاؤ ایسا کر لو، جھوٹ بول دو، اس سے بچ جاؤ گے، اس سے بچ جاؤ گے، اس طریقے سے کر لو، گانا سن لو، گالی دے دو، اس کو سنا کر آ جاؤ. یہ سارے حکم کون دینے والا ہے؟ نفس امارہ. یہ آپ کو حکم دے رہا ہے بار بار، ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے وہ یہاں پر شیطان کی ضرورت نہیں ہے. انسان خود اپنا جو ہے وہ اتنا ایکسپرٹ ہو گیا ہے، اپنے نفس کے پیچھے چلتا رہے گا. ایک ہے، اچھا اب آپ انسان جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے کہ ہمارے اندر ایسا نفس موجود ہے جو ہمیں گناہ کی طرف اکساتا ہے، تو پھر کوئی ایسی بھی چیز ہونی چاہیے نا کہ جو ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے. ایسی بھی چیز پروردگار عالم نے رکھی ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، ٹھیک ہے. قرآن میں مجید میں تذکرہ ہے. نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ نفس لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والا، ٹھیک ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا. گناہ کی طرف جاتے انسان رک جاتا ہے کبھی کبھار. یہ روکنے والا کون ہے؟ یہ نفس لوامہ ہے، صحیح ہے. یہ روکے گا. کبھی کبھار جو ہے وہ چلتے چلتے انسان کے حدیث آ جائے گی ذہن میں، یہ اگر گناہ کر لیا تو ایسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ روکنے والا کون ہے؟ یہ حدیث یاد دلانے والا کون ہے؟ یہ نفس لوامہ ہے. لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والا، صحیح ہے. ہم اگر کوئی غلط کام کرتے، ماں باپ ملامت کرتے ہیں، ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، صحیح ہے. تو یہ نفس لوامہ اس کا کیا کام ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، انسان کو روکے گا، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے؟ غالب کون رہتا ہے؟ جیتتا کون ہے؟ نفس امارہ. وہ جو گناہ کا حکم دے رہا ہے نا وہ جیت جائے گا. اب میں آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. یقیناً یہ حدیث مجالس کی طفیل آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوں گی. مولا نے فرمایا مخلوقات کی 3 قسمیں، ٹھیک ہے. 3 گروہ میں مولا نے بانٹ دیا تمام مخلوقات کو. فرمایا ایک وہ کہ جس کے پاس کیا ہے؟ عقل ہے اور خواہش نہیں ہے. یہ کون ہے؟ عقل ہے خواہش نہیں ہے. یہ ہے فرشتے. جزاکم اللہ، جیتے رہیے، صحیح ہے. فرشتوں کے پاس عقل ہے، خواہش نہیں ملے گی، اسی لیے وہ معصوم ہوتے ہیں. پروردگار عالم نے انہیں معصوم پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے. ان کے پاس عصمت جبری ہے، وہ کسی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، ان کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے، وہ کسی کا حق نہیں کھائیں گے، ان کے پاس عقل ہے، صحیح ہے. سارے احکامات اس میں محفوظ ہیں. دوسری مولا نے فرمایا دوسری مخلوق وہ ہے کہ جس کے پاس خواہش تو ہے، عقل نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہے حیوان، جانور، صحیح ہے. اس کے پاس عقل نہیں ہوتی. عقل نہیں ہوتی تبھی تو کسی کے دوسرے کے باغ میں گھس جاتا ہے،
تبھی تو جو ہے وہ کسی کے دوسرے کے باغ پر جو ہے وہ جا کر گھاس کھانا شروع کر دے گا، کیونکہ عقل نہیں ہے نا، اسے پتہ نہیں ہے کسی اور کی ملکیت ہے، وہ جائے گا کسی اور کے باغ میں جو ہے وہ جا کر گھس جائے گا اور قبضہ کر لے گا، ٹھیک ہے، اس کی یہ عادت ہوگی. کسی بھی درخت پر دیکھے گا پھل لٹکا ہوا ہے توڑ لے گا، صحیح ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی کو بھی دیکھے گا نقصان پہنچا دے گا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. لہذا اس کے پاس جو ہے وہ خواہش تو ہے، عقل نہیں ہے، اپنی خواہش کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اور تیسرا مولانا نے فرمایا یہ ہے حضرت انسان. یہ کون ہے؟ جس کے پاس دونوں چیزیں، عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے، دونوں چیزیں. اب دیکھیے کامیابی اور ناکامی اسی پر منحصر ہے. اینڈ میں دیکھا جائے گا جیتا کون. اگر عقل جیت گئی تو یہ پھر فرشتہ ہو جائے گا، نہیں، فرشتوں سے افضل ہو جائے گا. مولانا نے کہا اب یہ اگر اس کی عقل جیت جاتی ہے تو اب یہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا. اور اگر خواہشات جیت گئی تو کیا جانور ہو جائے گا؟ جانوروں سے بدتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس خواہش بھی ہے، عقل بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ گناہ کی طرف جاتا ہے کرتا کیا ہے؟ عقل اس کو روکے گی، ٹھیک ہے. عقل کیا کہے گی؟ پروردگار عالم کی نافرمانی ہو جائے گی. اتنی حدیثیں تم نے سنی، اتنی حدیثیں تم نے پڑھی، پروردگار عالم نے جہنم کا اعلان کیا ہے، گناہ کبیرہ پر نہیں جانا، یہ گناہ نہیں کرنا. مومن کی دل آزاری اچھی بات نہیں ہے. دیکھو کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی کو گالی بکنا، کسی سے جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے، نہیں کرو ایسا. یہ عقل جو ہے وہ اس کو کہے گی بار بار. حرام مال مت کھانا، یہ عقل کہتی رہے گی. اور نفس جو ہے وہ کیا کہے گا؟ جھولے لال کرو جتنا کرنا ہے. جنت کس نے دیکھی ہے؟ جہنم کس نے دیکھی ہے؟ بہت بات کی بات ہے حضور، یہ تو جو ہے وہ پتہ نہیں کب آئے گی جنت اور جہنم. جو ابھی کرنا ہے کر لو، صحیح ہے. یہ تو ساری ہو سکتا ہے جو ہے وہ ہو سکتا ہے عقیدہ بھی خراب کر دینا، بس یہ تو ساری بنائی ہوئی باتیں. یہ تو جو ہے وہ ایک ڈرامہ لگتا ہے کہ جو ہے وہ پروردگار عالم اٹھائے گا اور میدان سجے گا اور ایسا ہوگا. وہ بات کا جو ہے وہ مرحلہ کس نے دیکھا؟ ابھی جو کرنا ہے، ابھی سود کھاؤ، ابھی گالم گلوچ کرو، ابھی جھوٹ بولو، جو ایسا کرنا ہے ویسا بھی کر لو، ٹھیک ہے. بات کی دنیا کس نے دیکھی ہے؟ ٹھیک ہے. اور انسان کیا کرتا ہے؟ زیادہ تر نفس کے پیچھے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اپنے جو ہے وہ نفس کی بات مان لے گا اور اس پر عمل کر لے گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. لیکن بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی عقل کو جو ہے وہ ہمیشہ اوپر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، عقل سے کام لیتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ فرشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، یہ جو نفس ہے اس سے لڑنا بھی آسان بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. بڑا جگرا چاہیے اور بڑا جو ہے وہ حوصلہ چاہیے کہ اس کو آپ جھٹلا کر بتائیں. پھر آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ عادی ہوتا ہے کہ اس کو جھٹلانے کا. رسول اللہ کا فرمان ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں ایک جنگ سے جو ہے وہ ایک گروہ آیا. رسول اللہ نے کسی گروہ کو بھیجا تھا کہیں پر جنگ کرنے کے لیے. اب آپ جانتے ہیں جس جنگ میں رسول اللہ شامل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس جنگ میں رسول اللہ شامل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ. اور جس جنگ میں رسول اللہ نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جنگ تو اردو میں کہتے ہیں، صحیح ہے. عربی میں کہتے ہیں جس میں رسول اللہ شامل ہوں اسے کہتے ہیں غزوہ، جس میں رسول اللہ مسلمانوں کے ساتھ گئے اور رسول اللہ نے یہاں سے صرف گروہ بھیجا، رسول اللہ خود نہیں گئے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں سریہ، ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ سریہ. اچھا، رسول اللہ نے بھیجا ایک گروہ جنگ کے لیے، وہ جنگ سے کامیابی سے لوٹ آیا اور کامیاب ہو کر آیا. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مرحباً بقوم، مرحبا مرحبا، خوش آمدید، آئیے آئیے، آپ کا جو ہے وہ ہم استقبال کرتے ہیں، آئیے آپ. کزو جہاد الاصغر، تمہارا جہاد اصغر ختم ہو گیا، صحیح ہے. جہاد اصغر چھوٹا جہاد وہ ختم ہو گیا، پورا ہو گیا. ثم بقا علیہم الجہاد الاکبر، بس فقط اور فقط جہاد اکبر رہ گیا، ٹھیک ہے. یعنی جہاد اصغر پر وہ گئے، جس جنگ پر وہ جا کر لڑ رہے ہیں، جس جنگ پر جا کر جو ہے وہ تلوار چلا رہے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں چھوٹا جہاد ہے جو تم لڑ کر آئے ہو اور کافروں کے مقابلے میں، مشرکوں کے مقابلے میں گئے، کہ یہ چھوٹا جہاد تم نے کیا ہے. لیکن ابھی جہاد اکبر رہتا ہے. رسول اللہ سے فوراً پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل جہاد الاکبر، یا رسول اللہ یہ جہاد اکبر کیا ہوتا ہے؟ اب بیان فرمائیے کیا ہوتا ہے جہاد اکبر؟ فرمایا الجہاد بالنفس، الجہاد النفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا. فرمایا یہ ہے جہاد اکبر. فرمایا کون سا نفس؟ فرمایا کہ من جاہد النفس التی بین جنبیہ، اس نفس کے ساتھ جہاد کرنا جو تمہارے پہلو میں ہی موجود ہے. یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا تمہارا جو حریف ہے، جو سب سے بڑا تمہارا دشمن ہے، جو سب سے تمہارے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے. فرمایا یہ نفس ہے جو تمہارے مقابلے پہ کھڑا ہے، اس سے جیت کر بتاؤ. یہ ہے جہاد اکبر. اس سے اگر جیت گئے تو جو ہے وہ پھر کہا جائے گا کہ تم نے جہاد اکبر کیا اور تم جو ہے وہ جہاد اکبر کا پروردگار عالم تمہیں جو ہے وہ ثواب عطا کرے گا. لہٰذا سامعین محترم، یہ جو انسان کی خواہشات نفسانی ہوتی ہے اس پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور جانتے ہوتا کیا ہے؟ انسان ایک کے بعد ایک گناہ کرتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ مختلف گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کبھی جھوٹ بول رہا ہے، کبھی گالی دے رہا ہے. ایک ہوتا ہے اس کو گناہ کی عادت ہو جاتی ہے. جانتے ہیں عادت کے بارے میں کیا فرمانا ہے؟ عادت ہے فطرت ثانی، یہ نہیں چھوٹتی پھر، صحیح ہے. پھر انسان کا جو ہے وہ آپ دی اینڈ سمجھ لیجیے، صحیح ہے. پھر جو ہے وہ عادت کو چھوڑوانا اپنا پیچھا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کو فطرت ثانی کہتے ہیں. فطرت کسے کہتے ہیں؟
فطرت کہتے ہیں بھوک لگتی ہے تو انسان کھانا کھاتا ہے، یہ فطرت میں، ایسا تو نہیں بھوکا رہے گا. پیاس لگے گی انسان پانی تو پیے گا، یہ فطرت میں. کوئی غم اس پر لاحق ہوگا روئے گا تو صحیح، یہ فطرت ہے انسان کی رونا، صحیح ہے. اگر کوئی خوشی آئے گی مسکرائے گا، ہنسے گا، ٹھیک ہے، یہ خوش ہوگا، یہ فطرت ہے. عادت رسول اللہ کہتے ہیں کہ فطرت ثانی بن جاتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ اب اس سے چھوٹ نہیں سکتا، اب یہ اس کا حصہ بن گیا ہے. اب اگر یہ کوئی گناہ کر رہا ہے بالفرض اس کی گالی کا جو ہے وہ اس کی زبان کا حصہ بن گئی ہے، اب یہ چھوٹنا بہت مشکل ہے. یہ ہے فطرت ثانی. اب یہ جو ہے وہ تم اس سے پیچھا چھڑاؤ، یہ بہت مشکل ہو گیا. 99.99% اب یہ ہے کہ اب تم اس سے پیچھا اپنا نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ یہ عادت ہو گئی فطرت ثانی. اب تمہارے اندر یہ جس کو بولتے ہیں نا، یہ بلٹن ہو گئی تمہارے اندر. صحیح ہے، موبائل لیتے نا تو موبائل میں بعض چیزیں بلٹن آتی ہے، بعض چیزیں ہم خود لگاتے ہیں، یہ ہو گئی بلٹن، اب تمہارے اندر ہے. صحیح ہے، اب اس کو جو ہے وہ نکالنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، کامیاب ہوگا انسان جو اس طریقے سے نکالے. روایت میں اس کو معجزہ کہا گیا. ٹھیک ہے، غالباً 11ویں امام کا فرمان ہے، مولانا نے فرمایا جاہل کو سکھانا اور کسی کی عادت کو چھڑوا دینا یہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے، کسی جاہل کو سکھائیں وہ سیکھے گا نہیں آپ سے، اور کسی کی عادت کو چھڑوا دیں، مولانا نے فرمایا یہ وہ عادت چھوڑے گا نہیں. اگر تم نے یہ کر دیا تو یہ معجزے سے تم نے کام کم نہیں کیا، تم نے کسی کی عادت کو چھڑوا دیا جو اس میں عادت موجود تھی. ٹھیک ہے، لہٰذا سامعین محترم اب جو ہے وہ انسان غور کرے کہ جو ہے وہ ابھی وہ کس پوزیشن پر کھڑا ہوا ہے. آیا وہ عقل کے پیچھے چلتا ہے یا نفس کے پیچھے چلتا ہے؟ اگر نفس کا غلام ہے تو خطرے کی گھنٹی ہے، حرکت میں آ جائے فوراً، ابھی بھی وقت ہے، سدھرنے کا موقع ہے. اور اگر عقل کا غلام ہے تو خوشخبری ہے، اور جو ہے وہ اور تیاری کرے، اور جو ہے وہ اپنے اعمال جو ہے وہ بہتر کرے. لیکن اگر جو ہے وہ نفس کے قابو میں ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامیاب انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ناکام ہے. اچھا، اس کے کئی عذاب ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے ملتے ہیں. ہم بالفرض یہاں پر بیٹھے، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں بالفرض اپنے نفس کا غلام ہوں. ٹھیک ہے، میرا نفس جیسا کہتا ہے میں ویسا کرتا ہوں. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ پروردگار عالم بھی آسمان سے بجلی نازل کرے گا اور مجھ پر گرے گی اور عذاب آ جائے گا. ٹھیک ہے، ہم صرف ان چیزوں کا عذاب سمجھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارا رزق جو ہے بہت اچھا چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ خوش ہے ہم سے. ٹھیک ہے، ہمیں بہت اچھا رزق مل رہا ہے. ایسا نہیں حضور، بعض اوقات پروردگار عالم اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے. صحیح ہے، یہ قرآن کا مفہوم بتا رہا ہوں. ایک ساتھ گرفت میں لیں گے، ایک ساتھ جو ہے وہ عذاب آخرت میں مبتلا کیا جائے گا. کرنے دو جتنا کرتے ہیں. نعمت پروردگار عالم جو ہے وہ دے کر اپنے حال پر چھوڑ دیا کرتا ہے، یہ بھی عذاب الہی ہے. انسان کا بیمار نہ ہونا یہ بھی عذاب الہی ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات انسان فخر کرتا ہے میں تو بیمار ہی نہیں ہوتا. صحیح ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے پروردگار عالم کی طرف سے. ٹھیک ہے، بالفرض اور کیا عذاب ہو سکتے ہیں؟ روحانی عذاب کی میں بات کر رہا ہوں. بعض اوقات مجالس میں دل نہیں کرے گا آنے کا. ٹھیک ہے، یہ بھی عذاب ہے اللہ کی طرف سے. بعض اوقات نماز ہو رہی ہوگی، نماز میں انسان جلدی کرے گا کہ بس جلدی ہو کر بس جو ہے وہ فوراً نکل جائے یہاں سے. یہ بھی ایک عذاب ہے کہ انسان نماز میں سستی کرے. بلکہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک روایت بھی بیان کرتا ہوں. جناب شعیب علیہ السلام پیغمبر خدا ہے. ٹھیک ہے، ایک نبی خدا گزرے. ان کی قوم میں، ان کے زمانے میں ایک شخص تھا، توجہ سے سنیے گا، بڑی اہم بات ہے. ایک شخص تھا ان کی قوم میں، اور بڑا صحت مند اور بڑا جو ہے وہ طاقتور ایسا شخص تھا. وہ لوگوں کو بہکاتا تھا، حالانکہ جناب شعیب کا ماننے والا تھا. صحیح ہے، یعنی ان کی قوم کا تھا، ایمان رکھتا تھا، اسلام لے کر آیا تھا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ مخالف تھا، لوگوں کو بہکاتا تھا. کس طریقے سے بہکاتا تھا؟ لوگوں میں اتنے گناہ کرتا ہوں، میں طرح طرح کے جو ہے وہ پروردگار عالم کی نافرمانی کرتا ہوں، دیکھو مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میں تو صحت مند ہوں، طاقتور ہوں، مجھ پر تو کوئی عذاب نہیں آتا. یہ جتنی جناب شعیب نے باتیں پھیلائی ہیں ساری غلط باتیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا پروردگار عالم کا عذاب وغیرہ، یہ سب کچھ غلط باتیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جناب شعیب علیہ السلام کو پتہ چل گیا. جناب شعیب علیہ السلام نے شکایت کی پروردگار عالم کی طرف. وہی آ گئی پروردگار عالم کی. کیا وہی آئی؟ فرمایا کہ اس بے وقوف کو بتاؤ کہ ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا ہے، اس پر عذاب آ چکا ہے، اسے خبر نہیں. کہا پالنے والے کیا عذاب ہو گیا ہے؟ کہا کہ اس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ نہیں سکتا اور غور نہیں کر سکتا اس پر. ٹھیک ہے، اس کے پاس کان ہیں لیکن یہ کان سے ساری باتیں سنے گا، لیکن جو اچھی اور نصیحت والی باتیں ہوگی نا وہ اس کی سنائی نہیں آئیں گی. اس کے پاس جو ہے وہ زبان ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس کے پاس زبان ہے لیکن جو ہے وہ اس زبان سے کبھی اچھی بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا تمہیں. یہ ہمارا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب جناب شعیب علیہ السلام نے اسے بتایا تو کہنے لگا کہ پروردگار عالم سے کہیے کوئی علامت بیان کرے. پروردگار عالم نے کہا اچھا علامت بیان کرتے ہیں. اس کی سیدھی سیدھی علامت یہ کہ جب تم مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے ہو تو تمہیں عبادت کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا. صحیح ہے، یہ علامت بیان کی. جب تم عبادت کرنے کے لیے آتے ہو، نماز فجر کے لیے، نماز ظہر کے لیے اللہ اکبر کہہ رہے ہو تو تمہیں لذت ہی نہیں آتی، اندر سے محسوس ہی نہیں ہوتی، وہ جو ہے وہ کیفیت ہی نہیں آتی تمہارے اندر کہ تم جو ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو. حالانکہ تمہیں گناہ کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن پروردگار عالم کی جب عبادت کے لیے آتے ہو تو تمہارے اندر کوئی لذت نہیں ہے، تمہیں کوئی مزہ نہیں آتا، دل نہیں چاہتا، مسجد سے بھاگنے کا دل کرتا ہے. ٹھیک ہے، مصلی عبادت پر اگر کھڑے ہو گئے تو سستی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ڈیلے کرتے رہتے ہو عبادت کو، آخر وقت میں جا کر جو ہے وہ پروردگار عالم کی عبادت انجام دیتے ہو. یہ کس بات کی علامت ہے؟ تمہیں عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، تمہاری جو ہے وہ عبادت میں سستی، یہ خود پروردگار عالم کا عذاب ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز اللہ. اس سے بہتر مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں.
کہنے لگے ہمیں تباہی کا کوئی غم نہیں. ٹھیک ہے, رئیس امروہی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں, اور کتنی خوبصورت بات ہے. کہنے لگے ہمیں تباہی کا کوئی غم نہیں. میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے, ہم لوگ عذاب الہی سے ہیں بے خبر. اے بے خبر یہی تو عذاب الہی ہے. ٹھیک ہے, یہی عذاب الہی ہے. صحیح ہے, ہم لوگ عذاب الہی سے بے خبر ہیں. پروردگار عالم عذاب بھیج چکا ہے, مصلی پر آنے کا دل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اور نعمتوں میں اس نے مسلسل رکھا ہوا ہے. بیماری میں جو ہے وہ ہمیں ڈالتا نہیں ہے, کوئی آزمائش میں ہمیں ڈالتا نہیں ہے. اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز سے بولے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے, تو جہنم کا 5واں دروازہ, پہلی بات کیا لکھی ہوئی ہے؟ لا تتبعوا الہویٰ, خبردار خواہشات نفسانی کی پیروی مت کرنا. فالہویٰ یخالف الایمان, یہ جو خواہشات نفس ہے نا, یہ تمہیں ایمان کے مخالف کر دے گی. عین ممکن ہے تمہارا ایمان ہاتھوں سے نکل جائے. ٹھیک ہے, ایک بات. آئیے دوسری بات جو رسول اللہ نے بیان فرمائی جہنم کے دروازے پر, جو دوسری بات پیغمبر اکرم نے لکھی. دیکھیے ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر آواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ولا تکثر منطقک فیما لا یعنک فتسقط من رحمت اللہ. خبردار ان معاملات میں مت بولنا جس کا تم سے کوئی سروکار نہیں ہے, ورنہ اللہ کی رحمت سے گر جاؤ گے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, 2 بندے بات کر رہے ہیں, اس کا کوئی سروکار نہیں, اس کوئی سر پیر نہیں, 2 بندے وہ بات کر رہے ہیں, بھائی آپ کا کیا لگے دگے. ٹھیک ہے, وہ جا کے بیچ میں کود پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے علاقے کی پھپھو ہیں وہ, آؤ بیچ میں. صحیح ہے, اور جا کر پھڈے کروا دو دوسرے مومنین میں. صحیح ہے, تو یہ جو ہے وہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. صحیح ہے, اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سچ بولنے کی. یہ سچ بولنا بھی بعض اوقات برا ہے. کہاں برا ہے؟ روایت کے جملے ہیں کہ جہاں پر یہ سچ فساد کرا دے وہاں پر برا ہے. دیکھ رہے ہیں بالفرض ایک باس جو ہے وہ اپنے امپلائی کو ڈانٹ رہا ہے. صحیح ہے, باس کو 4 باتیں نہیں بتاتی, پہنچ گئے 4 باتیں اور بتا دی. ٹھیک ہے, اس نے یہ بھی کیا تھا. صحیح ہے, اب یہ جا کر جو بتا دیے, یہ کیا کیا؟ بولا تو سچ ہے لیکن کوئی سچ سے فائدہ ہوا ہے نہیں. فرمایا اللہ ایسے سچ کو ناپسند کرتا ہے کہ جو لوگوں میں فساد کروا دے. ٹھیک ہے, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے فضول بحث کی, فضول تکرار کی. ٹھیک ہے, بعض لوگ جو ہے وہ نصیحت کرتے ہیں تو غلط طریقے سے نصیحت کرتے ہیں. بالفرض جو ہے وہ 25 لوگوں کے سامنے نصیحت کر دی بندے کو. ٹھیک ہے, ہوا کیا اس پر نصیحت اثر کر گئی؟ 11ویں امام کا فرمان سنو. 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا نے فرمایا من وعظ اخاہ سرا وزانا, فرمایا جو اپنے بھائی کو پوشیدہ طور پر اس کو نصیحت کرے. ٹھیک ہے, چھپا کر, اکیلے میں جا کر, ٹھیک ہے, الگ سے لے جا کر اس کو نصیحت کرے, فقط زانا, اس نے اسے زینت بخشی. یہ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا کہ اس نے مجھے میرے عیب سے آگاہ کیا اور الگ لے جا کر, مجھے لوگوں میں رسوا نہیں کیا, مجھے الگ جا کر بتا دیا. فرمائیے اس کی عزت و افتخار میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا, یہ تمہاری بات مانے گا. ٹھیک ہے, لیکن من وعظہ علانیتاً, جس نے اپنے بھائی کو نصیحت کی علانیہ طور پر, یعنی سب کے سامنے, 40 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ سب کے سامنے نصیحت کر دی, بھائی فجر کیوں نہیں پڑھتے ہو یار. صحیح ہے, اب کیا ہوگا؟ فقط شانہ. فرمایا تم نے اس کو جو ہے وہ اور گرا دیا, یہ اس کی اور توہین کر دی. صحیح ہے, اب تو یہ جو ہے وہ فجر کیا ہو سکتا ہے زور اثر بھی چھوڑ دے. صحیح ہے, جو تمہاری طرف وجہ سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے دوسری نمازیں بھی چھوڑ دے اور دوسری عبادت سے بھی غافل ہو جائے. ٹھیک ہے, مولا نے فرمایا کہ اگر چھپ کر جو ہے وہ نصیحت کرو گے تو یہ اثر کرے گی, لیکن اگر جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ نصیحت کر دی, یہ اس کو ذلیل کرنے کے برابر ہے, پھر وہ تمہاری بات تھوڑی مانے گا. لہٰذا سامعین محترم, فرمایا کہ جہاں پر تمہارا کوئی سروکار نہیں ہو نا, جہاں پر تمہارا کوئی مطلب نہ ہو, وہاں پر جو ہے وہ زیادہ مت بولا کرو. ٹھیک ہے, اگر بول بھی دیا ایک آدھ بات ہو گئی, ٹھیک ہے, بڑے ہونے کی حیثیت سے آپ نے ایک آدھ جملہ, ایک آدھ جو ہے وہ بات اپنے حساب سے کہہ دی. ٹھیک ہے, برائے کرم زیادہ جو ہے وہ اس میں میدان میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ آنے کی ضرورت نہیں, ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, فضول بحث, یہ فضول بحث کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ جو ہے وہ فضول بحث میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جو ہے وہ بلکہ آپ کے سامنے روایت بھی پیش کرتا ہوں. رسول اللہ کے 3 اصحاب تھے, ابی درداء اور ایک کا نام تھا انس اور ایک جو ہے کوئی اور صحابی. یہ تینوں کھڑے ہوئے ہیں اور تینوں جو ہے وہ فضول بحث میں لگے ہوئے ہیں, اور کوئی جو ہے وہ فضول بحث اور تکرار کر رہے ہیں, کسی بات پر لگے ہوئے ہیں, کھینچے جا رہے ہیں اس بات کو. رسول اللہ کا گزر ہوا, رسول اللہ نے دیکھا, رسول اللہ غضبناک ہو گئے اور رسول اللہ نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ کس وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں؟ اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ وہ فضول بحث کرتی تھی, اس وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہو گئی ہیں. اور یاد رکھو کہ ایمان, مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ با ایمان افراد فضول بحث سے جو ہے وہ پرہیز کرتے ہیں. بچو, با ایمان افراد, جو جس کے پاس ایمان ہوگا وہ فضول بحث سے بچے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ با ایمان افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو فضول بحث سے بچتے ہیں, ایک, اور دوسرا قیامت کے میدان میں سخت گھاٹے میں رہیں گے جن کو فضول بحث کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر جگہ کودنے کا, ہر جگہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ
کوئی نہ کوئی مشورہ دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہو گئے جو سخت گھاٹے میں رہیں گے، اور سب سے بڑا نقصان، اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہوگا؟ فرمایا ایسے لوگ قیامت میں میری شفاعت سے محروم رہیں گے، میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا۔ ایسے لوگ جو ہر جگہ جو ہے وہ جا کر بولتے ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ جا کر فضول بحث کرتے ہیں، ایسے وہ لوگ ہیں کہ جو میری شفاعت سے قیامت کے دن محروم رہ جائیں گے، میں ان کی شفاعت نہیں کرنے والا۔ اور یاد رکھو، جو حق پر ہوتے ہوئے فضول بحث سے بچ جائے گا، میں اس کے لیے جنت میں 3 گھروں کی ضمانت دیتا ہوں جو آرام دہ اور بلند و بالا گھر ہوں گے۔ لہٰذا سامعین محترم، دوسری بات کیا ہو گئی؟ فرمایا کہ زیادہ وہاں پر مت بولو کہ جہاں پر تمہارا کوئی سروکار نہ ہو، اگر ایسا کرو گے فتسقطوا من رحمت اللہ، نقصان کسی اور کا نہیں، تمہارا اپنا نقصان ہے، اللہ کی رحمت تمہیں نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں۔ تیسری اور آخری بات اور بات ختم کرتے ہیں، ایک دفعہ صلوات ادیا کریں مل کر باواز میں، اللہم صلی علی محمد ولا تکونوا عونا للظالمین۔ تیسری بات فرمایا خبردار خبردار ظالمین کے مددگار مت ہونا، یہ تیسری بات۔ ٹھیک ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں جہنم کے پچھلے 3 دروازوں سے مسلسل ایک ہی بات چلی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ظلم کے خلاف رہنا، جو ظلم کر رہا ہو مخلوق پر اس کا بھی ساتھ مت دینا، اور اب اس تیسرے دروازے میں جو مطلقاً ظلم کر رہا ہو خبردار اس کے مددگار مت بننا۔ ٹھیک ہے، مددگار ہونا الگ بات ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ برزخ کی حکایت رکھتا ہوں، ایک جو ہے وہ کتاب لکھی گئی ہے برزخ کا سفر نامہ، اس میں آج ہی میں ایک روایت کو دیکھ رہا تھا، تو اس میں جو ہے وہ مختلف حدیث اور روایت کی روشنی میں ایک جو ہے وہ پوری کہانی کو بیان کیا گیا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی تھی، جب برزخ کا سفر پیش کیا تھا تو میں نے روحوں کا سفر ایک کتاب تھی اس سے پیش کیا تھا، ایک اور کتاب ہے برزخ کا سفر نامہ، اس میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جو مؤلف ہے انہوں نے اس طریقے سے لکھا ہے کتاب کو کہ روایت اور احادیث اور آیتوں کی روشنی میں انہوں نے جو ہے وہ ایک کہانی کی شکل دے دی اور اس طریقے سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا عالم برزخ میں ہم نے دیکھا ایک شخص کو کہ جس کو سپاہی یعنی فرشتے اس کے چہرے پر اور اس کے سر پر مسلسل جو ہے وہ کوڑے برسا رہے ہیں اور گرز مار رہے ہیں۔ تو یہ شخص اس کے پاس چلا گیا اور جا کر پوچھا کیا بات ہے، تم نے ایسا کیا گناہ کیا؟ یہ جو وادی ہے پوری یہ تو ان لوگوں کی ہے کہ جو ظلم و ستم کیا کرتے تھے، کیا تم نے ظلم و ستم کیا ہے؟ جواب سنیے، کہ میں نے کبھی کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا، میں نے تو کبھی جو ہے وہ کسی پر ظلم ہی نہیں کیا، بلکہ میں تو نماز اور روزے کا پابند تھا، میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا اور تمام اسلامی احکامات پر عمل کرتا تھا، میں تو جو ہے وہ نیک انسان تھا۔ فرمایا پھر تمہاری غلطی کیا تھی؟ کہا ایک غلطی تھی۔ وہ غلطی کیا؟ کہا کہ میں درہم اور دینار پر اپنی جان چھڑکتا تھا، پیسے کا جو ہے وہ بڑا لالچی تھا میں۔ صحیح، اس سے ہوتا کیا تھا؟ کہا کہ چونکہ میں درہم و دینار پر اپنی جان چھڑکتا تھا تو میں کسی کو سامنے دیکھتا نہیں تھا، بلکہ میں اپنی زبان اور قلم کے ذریعے سے جابر اور ظالم حکمرانوں اور بادشاہوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر وہ کوئی غلط کام کرتے تھے تو میں جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتا تھا زبان کے ذریعے سے کہ نہیں اس نے تو یہ ٹھیک کیا ہے، صحیح ہے، یہ کیا کیا، اس کے مددگار ہو گئے، اس کے ظلم میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے حق میں جو ہے وہ تحریریں لکھا کرتا تھا، ان کے حق میں جو ہے وہ ان کے بیانات دیا کرتا تھا۔ لہٰذا میں حالانکہ ان میں نہیں تھا، لیکن پروردگار عالم نے پھر بھی مجھے اس بستی میں اور اس وادی میں جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کر دیا، کیونکہ میں ان کی جو ہے وہ کیا کرتا تھا؟ حمایت کرتا تھا۔ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا ظالم کا مددگار اور ظلم پر راضی ہونے والا، یہ تینوں کو ایک ہی جگہ پر رکھا جائے گا، ایک ہی مقام پر جو ہے وہ تینوں کے تینوں جمع ہو جانے والے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک روایت پیش کرتے ہیں اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 7ویں امام نے اپنے ایک صحابی سے بیان فرمایا جن کا نام تھا صفوان ابن مہران جمال، صحابی کا نام ہے مولا کا، اور مولا کے اچھے صحابیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ نام سے یہ آشکار ہے، جمال آخر میں لگتا ہے، یعنی اونٹوں کا کاروبار تھا، اونٹ جو ہے وہ کرائے پر دیتا تھا۔ جیسے آج کے زمانے میں گاڑیاں رینٹ پر ملتی ہیں نا، ویسے اس زمانے میں اونٹ کرائے پر ملتے تھے، دیگر سواریاں رینٹ پر دی جاتی تھی، کرائے پر دی جاتی تھی، تاکہ وہ سفر پر آئے، واپس آئے اور پھر جو بھی کرایہ بنتا ہے وہ دے دے، اس طریقے سے ہوتا تھا۔ اب دیکھیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ظالم کی مدد کس حد تک بھی جائز نہیں ہے، وہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جب 7ویں امام سے ملاقات کے لیے آیا صفوان، تو مولا نے بیان فرمایا کہ صفوان سنا ہے کہ تم ہارون رشید کو اونٹ اپنے کرائے پر دیتے ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں مولا دیتا ہوں کرائے پر، لیکن میرا مقصد اس کو دینے کا یہ نہیں ہے کہ میں منافع کماؤں، مجھے پیسوں کی لالچ نہیں ہوتی، بلکہ میں اس کو اونٹ اس لیے کرائے پر دیتا ہوں کیونکہ وہ حج پر جاتا ہے، ہر سال جو ہے وہ حج پر جاتا ہے، اس کے کئی سپاہی حج پر جاتے ہیں، تو میرے اونٹ جو ہے وہ کرائے پر رہتے ہیں اور وہ جو ہے پھر حج کر کے آتے ہیں۔ حج تو ایک اچھا کام ہے، اور چونکہ حج پر جا رہے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ میں اونٹ دے دیتا ہوں کرائے پر۔ جواب سنیے مولا نے کہا اچھا صفوان یہ بتاؤ کہ اچھا پہلے تو مولا نے بیان فرمایا صفوان ہمیں تمہاری ساری عادتیں پسند ہے، صرف یہ ایک عادت بری لگتی ہے۔ تو کہنے لگا مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں لیکن اس میں کیا برا ہے؟ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر میں حج کے لیے اونٹ کرائے پر دیتا ہوں اس میں کیا برا ہے؟ مولا نے کہا صفوان ایک بات بتاؤ، جب تم اس کو اونٹ کرائے پر دیتے ہو تو وہ پیسے پہلے تمہیں دیتا ہے بعد میں دیتا ہے؟ کہا مولا بعد میں آ کر دیتا ہے۔ کہا اچھا جب حج پر جا رہا ہے تو پرانا زمانہ ہے، ظاہر ہے کئی دن لگتے ہیں، کہا جب جا رہا ہے تو انتظار کرتے ہو کہ واپس آئے گا تو پیسے دے گا؟ کہا انتظار تو کرتا ہوں۔ کہا مطلب انتظار کر رہے ہو تو اس کا مطلب تم یہ تمنا کر رہے ہو
کہ وہ واپس آئے تو زندہ واپس آئے، جب زندہ واپس آئے تو میری آ کر رقم دے۔ ہاں مولا یہ تو دل میں ہوتا ہے خیال کہ وہ آئے گا تو میرے پیسے دے گا۔ مولا نے کہا کہ بس جو ہمارے دشمن ہیں، جو ظالمین ہیں، ان کے بارے میں یہ تمنا بھی رکھنا کہ وہ زندہ رہے، یہ بھی ظلم میں مدد ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ظالم کے ساتھ جو ہے وہ انسان مدد کر رہا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بس سامعین محترم، یہ سارے کے سارے جتنے دنیا بھر میں مظالم ہو رہے ہیں نا، یہ سب کے سب نہ ہوتے، روایت کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، یہ سب کے سب مظالم نہ ہوتے اگر امیر المومنین کا حق خلافت غصب نہ کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے حق خلافت غصب کیا نا، روایت کے جملے، آج اگر کسی بچے کے خون کا قطرہ بھی گر رہا ہے وہ ان کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے جو ہے وہ نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے ظلم کی ابتدا ہوئی اور ان کی وجہ سے یہ ظلم جو ہے وہ آج تک دنیا بھر میں جاری ہے۔ اب کتنا بڑا ظلم کیا، اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے، اور کیا جو ہے وہ ایک مومن کے لیے مصائب سے بڑا جملہ ہو سکتا ہے اس سے کہ جناب سیدہ کی پسلیوں کو توڑ دیا، اس سے بڑھ کر کیا جو ہے وہ جملہ ہو سکتا ہے۔ ایک حکایت، اور وہ یہ بس 2 جملے سن لیجئے اور بات ختم ہو جائے۔ ایک حکایت کہ ایک ذاکر منبر پر گئے اور انہیں کہا گیا جناب سیدہ کے مصائب پڑھنے کے لیے، محسوس کیجئے گا، اگر محسوس کریں گے تو بڑا روئیں گے۔ وہ گئے ذاکر منبر پر اور انہوں نے جا کر جناب سیدہ کے مصائب پڑھے۔ جب جناب سیدہ کے مصائب ختم ہوئے نا تو وہ منبر سے اترے تو دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، 1 آدھ 2 افراد ایسے نظر آتے ہیں جنہیں ایسا جملہ دل پر لگتا ہے کہ وہ گریہ مسلسل کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا سارے لوگ اٹھتے گئے ماتم کے لیے، لیکن ایک شخص بیٹھا ہے جو زار و قطار چیخے مار مار کر رو رہا ہے۔ سب دیکھتے رہے، ایک وقت آیا کہ ماتم ختم ہو گیا، زیارت شروع ہو گئی، لیکن وہ شخص بیٹھ کر وہیں پر رو رہا ہے اور چیخے مار کر رو رہا ہے۔ زیارت ختم ہو گئی، لوگ نیاز لے کر چلے گئے، گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اس ذاکر نے دیکھا کہ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے اور گریہ کر رہا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ ذاکر آئے اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے میرے بھائی کیا بات ہے، میں نے ایسے کون سے مصائب پڑھ دیے، ایسا کون سا جملہ ہے جو تمہارے دل پر لگ گیا؟ اس نے عجیب جملہ کہا اے ذاکر، دراصل میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اگر جسم کی کوئی ہڈی بھی ٹوٹ جائے تو وقت کے ساتھ جڑ جاتی ہے، لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو پھر وہ جڑا نہیں کرتی ہے، اور کہا اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو پھر اس کو سانس لینے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، جب سانس لے گا، جب سانس باہر آئے گی اس کو بڑی تکلیف ہوگی۔ ذاکر بھی ساتھ بیٹھ کر رونے لگے، وہ سر کو پیٹ کر ایک جملہ کہتا ہے، مسلمانوں مجھے اتنا بتاؤ، رسول کی بیٹی رسول کے بعد 75 دنوں تک کیسے سانس لیتی رہی، کیسے وہ سانس لیتی رہی، کس طریقے سے برداشت کرتی رہی، ہر سانس پر وہ اذیت اور تکلیف محسوس کرتی رہی۔ بس عزادارو، جناب سیدہ کا آخری وقت ہے، 1-2 روایتیں سن لیجئے۔ جانتے ہیں ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، جناب فضہ گئی ہے دوڑتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے۔ جناب سیدہ نے کہا فضہ آج دروازہ میں کھولوں گی۔ جناب سیدہ گئی، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ امیر المومنین کائنات کے پہلے مظلوم دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین نے سیدہ کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ جناب سیدہ نے کہا اے ابو الحسن السلام علیکم یا ابو الحسن، سلام کیا۔ مولا نے جواب دیا، مولا نے کہا اے سیدہ آپ نے زحمت کیوں کی، آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ نے بستر کو کیوں چھوڑا؟ جناب سیدہ نے کہا اے علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے، لوگ اب آپ کو رک کر سلام نہیں کیا کرتے۔ امیر المومنین نے سنا، فوراً کہا سیدہ وقت وہ آ گیا ہے کہ اگر علی کسی کو سلام کرتا ہے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا۔ عزاداروں نہیں سمجھے، لوگ مدینے میں علی کو کافر سمجھا کرتے تھے، کافروں کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا۔ آئے میرا مظلوم مولا علی، بس عزاداروں جناب سیدہ کا آخری وقت آ گیا۔ جانتے ہیں جناب زینب کو قریب بلایا، اے میری بیٹی زینب جاؤ وہ ذرا صندوق اٹھا کر لے آؤ۔ جناب زینب گئی، صندوق لے کر آئی، صندوق کو کھولا گیا۔ کہا مادر گرامی اس میں تو کفن کے ٹکڑے موجود ہیں۔ کہا ہاں میری بچی، یہ جنت سے کفن کے ٹکڑے آئے تھے، 5 ٹکڑے تھے، 1 ٹکڑا نانا رسول اللہ کو دے دیا، اب 4 ٹکڑے ہیں۔ جناب زینب نے پوچھ لیا اماں یہ کس کے ہیں 4 ٹکڑے؟ کہا یہ 1 ٹکڑا مجھے دیا جائے گا۔ کہا اماں یہ دوسرا کس کا ہے؟ کہا یہ تمہارے بابا علی کا ہے، جب تمہارے بابا دنیا سے جا رہے ہو نا اپنے بھائیوں کو دے دینا تاکہ وہ تمہارے بابا کو یہ کفن دے سکے۔ کہا مادر گرامی یہ تیسرا ٹکڑا کس کا ہے؟ کہا یہ تمہارا بھیا حسن کا ہے۔ عزاداروں آپ بھی وہی سوچ رہے ہوں گے جو جناب زینب سوچ رہی ہے، یہی سوچ رہے ہوں گے یہ آخری ٹکڑا 5
زوجتن کے آخری فرد حسین ابن علی کا ہے، لیکن جناب زینب نے پوچھ لیا اماں یہ آخری ٹکڑا کس کا ہے؟ جناب سیدہ نے کہا یہ بھی میرے بیٹے حسن کا ہے۔ جناب زینب کا دل تڑپ گیا، اماں نانا کا کفن بھی آیا، بابا کا کفن بھی آیا، آپ کا کفن بھی آیا، بھیا حسن کے 2 کفن آئے، اماں میرے حسین کا کیا قصور ہے؟ اماں میرے حسین نے کیا کیا ہے؟ جناب سیدہ نے کہا ہوگا اے زینب میں نہ ہوں گی لیکن تم دیکھو گی، ارے تمہارے بھیا حسن کے جنازے میں تیر مار دے آئیں گے، انہیں 2 بار کفن دیا جائے گا، لیکن اے زینب تیرا بھائی حسین کربلا میں 3 دن تک بے گور و کفن رہے گا۔ ارے کیسے مسلمان ہوں گے اپنے رسول کے نوازے کے کوئی کفن نہ دے گا، کوئی دفنانے والا نہ ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ دونوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک وہ اعمال ہمیں نصیب فرما کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کے قلب مطہر راضی ہو جائے، میرے مالک زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، زمانے کے امام کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، ماتم حسین۔